ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ساتھ میں اس کو یہ ڈگری بھی دی گئی جو بھی توبہ کرتا ہے تو یہی در حقیقت خدا کی طرف رجوع کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ دیکھیں یہاں بالکل آسان ایک چیز ہمیں سمجھایا گیا ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ مثلا ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم یہ سوچیں اس کے ثمرات اثرات، جیسے کہ میں نے ایک اسائنمنٹ دیا تھا ایمانیات کے اثرات و ثمرات، تو بہت سے بچوں نے ظاہر ہے وہ اس آیت کو دیکھا، اسی ضمن میں وہ آگے بڑھے، آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو آپ کو اس کے اثرات و ثمرات ملنا شروع ہوں گے۔ مثلا ابھی جو جن صفات کو ہم نے پڑھا، اب ان صفات پہ آپ عمل کریں تو پہلا اثر جو ہے آپ کے اپنے ہوں گے، یعنی آپ بالفرض اپنے ماں باپ کے فرما بردار بچوں میں، یعنی جو ماں باپ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، بالفرض اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ماں باپ جو ہے آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کا ایک پرسپشن ہے آپ کے بارے میں، یہ انتہائی یعنی ہماری باتوں کو نظر انداز کرنے والے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں تکلیف دینے والے ہیں، اللہ نہ کرے، اس طرح اگر ان کا پرسپشن ہو، اور جو ہی یہ صفات آپ نے اپنایا، اپنانے کے بعد اب آپ نے فوکس کیے اپنے ماں باپ کی خوشنودی کو، ٹھیک ہے، تو اگر کسی چیز سے وہ منع کریں آپ رک جائیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی عزت کریں، ٹھیک ہے، معمولی غلطی ہو جائے آپ سوری کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس سے آپ کے گھر کا ماحول کتنا چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پہلا اثر آپ کے ماں باپ پہ پڑے گا، آپ کے خاندان پہ پڑے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے مومن صفات کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غصہ اسے بھی آتا ہے لیکن وہ غصے کو پیتا ہے۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے، جب آپ کو غصہ آ جائے، اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھیں تو لیٹ جائیں، ٹھیک ہے، تو یعنی آپ اس انداز میں لے کے آپ چلیں تو اس کے اثرات، اس کے ثمرات سے سب سے پہلے آپ اس ثمر سے، یعنی ثمر کہتے ہیں کہ پھل کو، اس کا ذائقہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ تو جب آپ اپنی ذات میں چینج ہو جائیں گے تو خود بخود آپ دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند آپ ثابت ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے اندر کریکٹرز ہوں، صفات ہوں، جہنم کا عذاب آپ سے دور بھاگے گا۔ آپ کو یعنی آپ چاہیں تو بھی مطلب وہ قریب نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال میں پھر وہی مکھی کی آپ کو مثال دوں تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مثلا میں کمرے کو صاف ستھرا کروں، ٹھیک ہے، باہر جا کے مکھیوں کو کہو میری پیاری مکھیوں تشریف لاؤ آپ کمرے میں، تو وہ کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ جتنی بھی آپ پکڑ پکڑ کے مکھیاں لا کے کمرے میں آپ وہ بھاگیں گی جہاں سے، کیونکہ کمرہ آپ کا صاف ستھرا ہے، وہ وہاں ٹکیں گے ہی نہیں، جو ہی آپ پکڑ پکڑ کے لائیں گے وہ بھاگیں گے۔ اس کے مقابلے میں کمرے آپ بند کریں، دروازہ بند کریں، لیکن کمرے کے اندر آپ کوئی سڑی ہوئی چیزیں رکھ لیں، جتنا بھی آپ منع کریں، باہر جھاڑو لے کے بیٹھیں، ٹھیک ہے، وہ مکھیاں کونوں خدروں سے جو ہے اندر گھر میں آ جائیں گی۔ کیا مکھیوں کو آپ نے بلایا؟ نہیں، آپ نے گن وہاں کمرے میں رکھا تو مکھیاں بھی خود بخود آ گئی۔ سیم اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں بتایا ہے جہنم کا جو ہے عذاب جو ہے خدا نہیں دیتا ہے، ہم خود اپنے حساب سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے دور ہٹنے کا، اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں صفات پیدا کرو، ٹھیک ہے، فرما برداری کی صفت آپ کی ذات میں پیدا ہو تو ممکن ہی نہیں ہے ناراضگی آ جائے، ٹھیک ہے نا، عذاب ناراضگی پہ ہے، نافرمانی پہ ہے، فرما برداری پہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ہم قرآن کے فہم کو ہم اس انداز میں لے لیں کہ یہ صفات ہم اپنی ذات میں ہم پیدا کریں گے، چاہے لوگ جتنے بھی ہمیں کہیں تم جہنم میں چلو گے، جہنم میں جاؤ گے، تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کہنے پہ ہم جہنم میں یا جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، اپنی صفات کی بنیاد پہ ہم جنت میں یا جہنم میں۔ اس کو اور آسان کرو، مثلا آپ گھر میں صفائی پسند ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بہت چاہنے والا، آپ بہت چاہتے ہیں اپنے چاچو کو، اپنے خالو کو، ٹھیک ہے، یا اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو بہت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس کے لیے آپ انتظار میں رہتے ہیں ہمیشہ، کب میری جو ہے باجی آئے گی، میرا بھائی آئے گا، خالو آئے گا۔ بالفرض وہ آیا، اللہ نہ کرے اس کے کپڑوں میں بدبو لگی ہو، تو وہ جو ہی آئے آپ جا کے ان کے ساتھ ملے، اس کے بعد کہیں بیٹا آپ میرے ساتھ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اتنی سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے، وہ جتنا بھی چاہے تو کیا آپ ان کے پاس بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیونکہ آپ کو ان سے نفرت نہیں ہے بلکہ اس بدبو سے نفرت ہے، ان کے چاہت سے آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی چاہے، لیکن وہ بدبو کی وجہ سے آپ بھاگیں گے یا ناک بند کر کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ سیم اسی طریقے سے اگر ہماری ذات میں بدبو ہو، گندگی ہو، ہم لاکھ چاہیں جنت میں جا کے بیٹھیں تو جنت والے بھاگیں گے، ٹھیک ہے نہیں، وہ کہیں گے یار پتہ نہیں کہاں سے یہ عذاب آ گیا، بدبو، وہ ناک پکڑ کے جو ہے نا وہ وہاں سے آپ سے دور بھاگیں گے۔ سیم اسی طریقے سے آپ ان آیات کے ضمن میں یہ سمجھو کہ کسی کی خواہش پہ اگر جنت میں ڈالا بھی جائے تو جنتی جو ہے بھاگیں گے، وہ جنت، وہ جو جگہ ہے وہ جہنم میں تبدیل ہو جائے گی، اتنی بدبو۔ وہ بدبو کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں آپ، غیبت کی بدبو ہے، بہتان کی بدبو ہے، حسد کی بدبو ہے، کتنی بدبو ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بدبو ہماری ذات میں ہو، اور یاد رکھو یہ بدبو جو ہے آپ کے جسم سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ بدبو جتنے بھی بدبو ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ آپ کی روح سے یعنی وابستہ ہیں، یہ آپ کی شخصیت سے، یہ آپ کی خودی کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک بندے کو خواہ مخواہ یعنی جھوٹی تعریف سننے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک کوئی تعریف نہ کرے تو اس کو مزہ نہیں آتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو یہ عادت ہو، کسی کی جھوٹی تعریف میں اس کو خوشی ہوتی ہے، تو آپ اس سے ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے یہ عادت اپنائی، جھوٹی تعریف پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی اگر نقصان نہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے کپڑے ہیں، جو بھی، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے مثلا وہ بہترین ڈیزائنر ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو جھوٹی تعریف کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اب بہترین ڈیزائنر ہے، اس کو معلوم ہے کپڑے کی تراش خراش کہاں سے ہونی چاہیے، وہ ظاہر ہے استاد ہے، تو جب وہ آپ کے کپڑے کو دیکھتا ہے تو آپ غلط جگہ سے کینچی آپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فوراً منع کرتا ہے،